10 نومبر جمعرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے 2022 اور 13 نومبر بروز اتوار اس کی دعا ہوگی۔ کل تعداد ہے وہ 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو مقبولیت عطا فرمائی ہے اور اس کے کام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے اس سے ہر آدمی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مرکز دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ ایک عالمی مرکز ہے رائیونڈ میں۔ سالانہ اجتماع جو رائیونڈ کا ہوتا ہے تقریباً ہم میں سے ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور اس اجتماع کے لیے جتنی محنت ہوتی ہے، جو اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کہ 3 دن کا اجتماع ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے 3 4 مہینے کی محنت ہوتی ہے۔ اور 2010 تک تو یہ ایک ہی ساتھ اجتماع ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی تو اب اس اجتماع کو 4 مرحلوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی 2 سالوں میں 4 مرحلوں میں یہ ہوتا ہے۔ ایک سال میں 2 حصے کر دیے گئے ہیں اور پھر اگلے سال 2 حصے اس کے کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس سال جو اجتماع منعقد ہو رہا ہے تو 3 نومبر بروز جمعرات 2022 3 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، اور اتوار کے دن 6 نومبر اتوار کو انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور اس فیز میں لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ اور اس سے متصل اور اس کے مضافات سے جو رہنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے اسی سال جو ہو رہا ہے وہ 10 نومبر جمعرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے 2022 اور 13 نومبر بروز اتوار اس کی دعا ہوگی، اور اس میں فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی کے لوگ اور اس کے آس پاس اور مضافات کے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے۔ تبلیغی جماعت کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے اس کے جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر خدمت میں اپنا حصہ شامل کر سکیں، وہاں پہنچ سکیں، انتظامی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہم سپورٹ کر سکیں تو اس میں ہم اپنا حصہ شامل کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان علاقوں سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس اجتماع میں شریک ہوں۔ ایک حصے میں جو شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے متجاوز ہوتی ہے۔ یوں اگر آپ اندازہ لگائیں تو تبلیغی اجتماع جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں جو شرکت کرنے والے لوگوں کی کل تعداد ہے وہ 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، تاجر، وزیر، مشیر، اسی طرح جناب مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں اور جناب مٹی اڑ رہی ہے، وہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے لاکھوں لوگ جس اجتماع میں جمع ہو جائیں، اللہ کا کوئی ایک مقبول بندہ اگر کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کام کی برکت سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اگر اس صدقہ جاریہ میں ہمارا کچھ حصہ شامل ہو جائے اور کل ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہمارے ملک میں جو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا تھا، پوری دنیا میں جس سے ہدایت کی ہوائیں چل رہی تھی، ہم نے اس میں اپنا یہ حصہ شامل کیا تھا کہ ہم بھی ان کے کم از کم ان کی تعداد کو تو ہم نے بڑھایا۔ حدیث میں آتا ہے نا، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے ہماری یہ بنیادی کوشش ہونی چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، اپنی اولاد کو ہم یہ نصیحت کریں کہ ہم اس تبلیغی اجتماع کی خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں، اور اگر خدمت میں ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم وہاں پہنچ کے بزرگوں کے بیانات سنیں، عمل کی نیت سے اس میں شریک ہوں، اور وہاں سے پتہ نہیں کتنی ہزاروں جماعتیں نکلتی ہیں۔ خود کوشش کریں کہ تبلیغ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔